السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نکلی تھی یہاں پہ مکہ مکرمہ کی زیارات کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا وہی روڈ ہے جہاں پہ حاجی سفر کرتے ہیں اور حج کے لیے نکلتے ہیں۔ اچھا، مجھے لگا میں آپ سب لوگوں سے شیئر کر دوں، کیونکہ جو چیزیں چلو ہم نے زیارت کی ہے، ہمیں انفارمیشن ملی ہے، جو فرسٹ ٹائم جائیں، جو چلو گیا ہوئے بھی ہوتے ہیں تو کبھی وہ سرچ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کیمپ لگائے جاتے ہیں، ساری سیٹنگ ہوتی ہے، چلر لگائے جاتے ہیں، مطلب فل آن یہاں پہ رہائش ہوتی ہے۔ جو جتنے بھی لاکھوں میں لوگ جاتے ہیں یہاں پہ عبادت کے لیے، حج کرنے کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے، اب انہوں نے یہاں سے ساری چیزیں ہٹا دی تھیں، صرف ایک وہ جو پورا ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ پھر ویسے سے سارا سسٹم کرتے ہیں، تو وہ والی ساری چیزیں تھیں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے ایریا میں انہوں نے اتنا ارینجمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ایک دفعہ ختم کرتے ہیں، پھر سے دوبارہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے، ان کے سارے پوائنٹس، ہر چیز ویسے کی ویسے تھی۔ جب وہ کیمپس دیکھے جاتے ہیں تب بھی ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا تو ایک ڈفرینٹ فیلنگس تھیں کہ تب لوگ کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ اچھا، اتنا سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں، پیدل کچھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بسز میں ہوتے ہیں، اور 5 days احرام میں رہنا سب سے اہم چیز یہ۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ہم پہنچے تھے جبل رحمت پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ والا پلر ہے جو مین پوائنٹ ہے، پر یہاں پہ یہ جو بلیک ہے نا، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانیوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور پتہ نہیں اس پہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے یا بے وقوفی کہنی چاہیے۔ انڈیا کے لوگ ہوں گے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، بنگلہ دیش کے ہوں گے ان کے نام تھے، افغانستان کے ہوں گے، مطلب جو اس طرح کے ہمارے ارد گرد کے ایریاز کے مسلمس ہیں ان کے نام تھے، اور باقی مجھے کسی اور کا تو نظر نہیں آیا، اور وہ فل اسے بھرا ہوا تھا۔ بھائی نام کیوں لکھنا ہے آپ نے؟ پلیز چیزوں کو سمجھا کریں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ وہاں پہ دعا مانگیں، عبادت کریں، جو وہاں پہ اگر ہمارے اتنے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا معافی قبول ہوئی تھی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ پلیز آپ لوگ یہ سوچا کریں، وہاں پہ عبادت کیا کریں۔ یہ نام لکھ کے واپس آ جانا، وہ فل بھرا کھڑا تھا کہ بھائی بس نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بلیک ہو چکا تھا۔ یہ وہ پورا سارا صحن ہے، لوگ صبح کے ٹائم آئے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ ساری گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آئس کریم، جوسز، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ مل جاتی ہیں۔ کافی بڑا سارا ہال تھا، سیڑھیاں بہت بڑی ہیں جہاں سے جانا پڑتا ہے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر رش ہے، گیدرنگ ہے، اور دھوپ بہت زیادہ تیز تھی، بہت تیز تھی، شدید۔ 2 سائڈ ہیں جہاں سے جانا پڑتا ہے۔ یہاں سے ہماری زیارت ہو چکی تھی، الحمدللہ ہم نکل چکے تھے۔ اب ہم جا رہے تھے نہر زبیدہ جو وہاں پہ ہے، کیونکہ پہلے جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا تھا، تو یہ ایک نہر زبیدہ سے نام سے ہے، اس کو نکالا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو درختوں کے ساتھ ایک وائٹ کلر سی ایسے وال نظر آ رہی ہے، یہ والی ہے۔ اب تو یہ خشک ہو چکی ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو خشک ہوئے ہوئے۔ یہیں سے سارے مکہ کو پانی دیا جاتا تھا، یہ کسی اور ملک سے نکالی گئی تھی اور مکہ میں لائی گئی تھی کہ یہاں پہ پانی کی کمی تھی اور یہاں پہ پانی دیا جاتا۔ یہ وہ والی نہر تھی، اب وہ خشک ہو چکی ہے، پر ظاہر ہے ہمیں جو چیزیں تب ہوتی تھیں یا جس طرح کی سارا سسٹم تھا، جو بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوئے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے، انفارمیشن دے رہے تھے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا جب ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارا مسلمانوں کا دیکھا جائے تو مین پوائنٹ ہے، ہم نے حج یہیں پہ کرنا ہے، ہماری عبادت یہیں پہ ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ والی آپ کو پل نظر آ رہا ہے جہاں پہ حج کے 5 دنوں میں ٹرین چلتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی۔ مطلب اتنا انہوں نے سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے کہ 5 days کے لیے بس وہ ٹرین چلنی ہے، اس کے بعد بند ہے، پر انہوں نے اس کا ایک پراپر سسٹم دے کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک الگ سے سسٹم بنا ہو، اس ٹائم ہمیں کسی چیز کی تنگی نہ ہو، یا الگ چیزیں روڈ بلاک کر کے یہ وہ کر کے ہم کر نہ رہے ہوں۔
ابھی کتنی اچھی بات ہے جب بندہ یہ دوسرے کنٹریز میں جا کے دیکھتا ہے، یا خاص طور پہ ایسی جگہ پہ دیکھتا ہے کہ چلو یہاں پہ تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے ہیں، تو ان کو حجاج کرام، ان کو ڈیل کرنا، ان کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری طرف ایک میچ ہو جائے، اس پہ چیزیں نہیں سنبھل رہی ہوتی، اور ہزار چیزیں ہو جائیں وہ نہیں سنبھل رہی ہوتی، چلیں پھر بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ پر یہاں کی چیزیں دیکھ کے، سیٹنگ دیکھ کے، ہر چیز کی ترتیب دیکھ کے ایسے دل میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں ہمارے پاکستان میں بھی جلدی جلدی ایسے والی چیزیں، چلو سسٹم ایسا آ جائے، کیا بات ہو جائے گی، ایمانداری، چیزیں سیٹ، بڑا سکون تو جو وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ چلو خیر جو بھی ہے الحمدللہ، پھر بھی ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پر یہاں آ کے فیلنگس تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھائی ہمیں ڈیفرینٹ جگہ کا بتا رہے تھے کہ یہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ چیز ایسے ہوئی تھی، یہ چیز ایسی ہوئی۔ اچھا ان چیزوں پہ نا ڈیٹیل میں ویڈیوز، مجھے لگتا ہے ایک ایک چیز پہ الگ الگ سے ویڈیو بنانی چاہیے۔ میں نے تو چھوٹے چھوٹے سے کلپس لیے تھے کہ چلو ایک یاد بھی ہو جائے گی، بندہ شیئر بھی کر لے گا، اچھا لگتا ہے۔ چلو جو آئے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، جو نہیں آئے ہوئے تو چاہے ایک پوائنٹ ہی سے ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ہم نہیں کر رہے تھے ایک اور زیارت کے لیے، ماشاءاللہ۔ اچھا ہم لوگ نکلے تھے صبح صبح کے ٹائم، جیسے ہی ہم نے فجر پڑھی اس کے بعد ہم لوگ نکل آئے تھے، اور تقریباً ہم 9 بجے تک فری ہو گئے تھے زیارت وغیرہ کر کے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے وہ سو جاتے تھے، اس لیے ہم جہاں بھی جاتے تھے ایسے تھوڑے سے دیر کے لیے جاتے تھے، بس دیکھتے تھے یا گاڑی میں زیادہ دیکھ لیا۔ اور یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اچھا بڑا دل کو سکون پہنچتا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ حج کا، عبادت کا، اچھا اس جگہ یہ عبادت ہوتی ہے، اس جگہ یہ عبادت ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے ویڈیو سٹارٹ کیا، وہاں پہ وہ مسجد تھی جہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ اب خیمے ہیں ہر جگہ، تو فوراً ہی نا ایک اور فیلنگس ہو جاتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مکہ کا تو یہ ہے کہ آپ جب وہیں پہ احرام والوں کو دیکھتے ہیں نا، آپ مکہ کی گلیوں میں جائیں یا جو اس کا ایریا ہے عبادت کا، تو احرام والوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا پھر بھی یہاں پہ یہ جو ان کے کیمپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو دیکھ کے فوراً حج والی فیلنگز ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا تب کیسا فیل ہوتا ہوگا، لوگ کیسے سفر کرتے ہوں گے، اور 5 ڈیز احرام کی پابندیوں میں رہنا، اور چلنا، پتھروں پہ سونا، اور باقی ساری چیزیں، پر جو بھی ہے عبادت ہے، اس کا بھی ایک اپنا سکون ہے، مزہ ہے۔ ہمیں عمرہ کر کے اتنا اچھا لگ رہا تھا، خیر وہ تو حجاج کرام ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی جلد از جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اچھا جو بھی ہے، بٹ جو عبادات کی جگہ، باقی ساری جگہ، وہاں پہ صفائی، وہاں کا سکون ایک اپنا ہی سکون ہے۔ میں کہتی ہوں ان مکہ ہو جائے، مدینہ ہو جائے، ان میں اپنا ہی ایک سکون ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں آپ کو مل سکتا ہے۔ چاہے ہم ان روڈز پہ بھی تھے، پر پھر بھی ہمارے اندر وہی فیلنگس تھیں، نماز، قرآن، اچھا اس جگہ یہ ہوتا ہے، اس جگہ یہ عبادت ہوتی ہے، اس جگہ یہ عبادت ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں تھوڑا سا ہم نکلے تو فوراً کیمپ یہ آ گیا، تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ یہاں پہ اس چیز کی عبادت ہوتی ہے، پھر کوئی مسجد آ جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ والی لوگ آتے ہیں، یہاں پہ یہ والی عبادت کرتے ہیں، یہ اس ٹائم پہ بنائی گئی تھی، اس پہ یہاں پہ یہ ہوا تھا، اچھا یہ والا جو پہاڑ ہے یہاں پہ اس طرح کی عبادت ہوتی ہے، اور یہاں نفل پڑے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوا تھا۔ تو ہر جگہ جس جگہ بھی دیکھا جائے تو ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہاں پہ ایک نشانیاں سمجھ لیں، وہ بڑی ایک یادگار اور بڑی اچھی لگتا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی کیمپس ہیں، یہاں پہ انہوں نے ہمیں پوائنٹ بتایا تھا کہ یہ ایسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں یہ وہ پلر ہے جو پہاڑی پہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے ذبح کرنے کے لیے، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ قربانیاں بھی آپ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں ہمیں ایک کٹ آ جائے تو ہم سوچتے ہیں ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، تب ہم یہ بھی نہیں سوچتے اللہ ہے نہیں، اللہ نے تو ہماری مدد کرنی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں،
وہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ ایک پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جہاں سے وہ لے کے نکلے تھے ان کو، اور اتنی سارا جگہ سفر لے کے پہاڑیوں سے گئے، اور جو یہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے یہاں تک لے کے آئے ان کو ذبح کرنے کے لیے. پر دیکھیں اللہ پاک کو ان کو یہی بات اتنی پسند آ گئی کہ آج تک سارے مسلمان اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے اسلام کی وہ چیزیں. اچھا میں یہ ساری اتنی اچھی چیزیں ہیں، پھر بھی ایک ذہن میں ایسے خیال آ گیا کہ پلیز آپ سب لوگ مسجد اقصیٰ کے لیے پلیز دعا گو رہیں کہ اللہ پاک ہمارا جو اسلام کے ایک اہم حصہ ہے، ہماری ایک عبادت کی جگہ ہے، اس کی حفاظت فرمائے، وہاں کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابھی یہ ہے خیمہ بستی جہاں پہ حجاج کرام آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ کتنے خیمے ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے ہوں گے. یہ آپ لوگ دیکھیں، دیا تو ہم نے اوپر سے ہی تھا اس کا کلپ، پر جو بھی تھا مجھے یہی تھا کہ چلو میں چھوٹا چھوٹا کلپ لے لوں پر ہو جائے، ایک یاد ہو جائے گی. یا چلو ایک ابھی میرا یوٹیوب کا سٹارٹ ہے، اس میں میری ایک اچھی میموریز شفٹ ہو جائیں گی کہ اچھا یہ والا بھی ٹائم آیا تھا، اس ٹائم ہم نے یہ کیا تھا، اس ٹائم ہم نے یہ کیا تھا. پر مجھے کافی اچھا لگا کہ ابھی تو میرا بالکل سٹارٹ ہے، میری تھوڑی سی ایسے ویڈیوز آئی ہیں رینڈم، بٹ میں نے اسی میں عمرہ کر لیا، عبادت کر لی، اتنا اچھا میرا سفر ہو گیا، اور اسی میں جرنی میں یہ والی میں نے ویڈیوز لگا دی. اچھا ہر جگہ پہ ہر 5 منٹس کے بعد وہ ہمیں بھائی بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا. اچھا یہ وہ والا پوائنٹ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اس پلر تک گئے تھے، جو میں نے آپ کو ایک وہاں پہاڑی پہ دکھایا تھا، ایک جگہ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں تک گئے تھے. اب اس کو بند کیا ہوا ہے، پہلے اندر جانے دیتے تھے، اب نہیں جانے دیتے. یہاں سے وہاں تک لے کے گئے تھے، تو اس کو فل انہوں نے کور کیا ہوا ہے. اچھا مجھے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں نا ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن نہیں ہے. چلو ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اور مین چیزوں کا پتہ کر لیتے ہیں، پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم فون لے کے بیٹھتے ہیں، 1000 چیزیں سرچ کر لیتے ہیں، ان پہ 1000 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. پر ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں بھی، جگہوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں، اب تو اتنے سہولیات آ گئی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کچھ چیزوں کا. جیسے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا تو وہ جو ہمارے ساتھ بھائی تھے وہ ہمیں بتاتے تھے. اچھا انہیں بھی اس طرح سے نہیں پتہ ہوتا تھا، میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں کچھ چیزوں کا بتا بھی نہیں رہی کہ کیا پتہ میرا کچھ کہنا غلط ہو، یا جو ہمارے ساتھ بھائی تھے کیا پتہ انہیں تھوڑی سی آگے پیچھے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پر پھر بھی زیارات ہیں، جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا سا میں پوائنٹ دیتی ہوں، تو وہ ایک مین زیارت ہے جہاں پہ ہمیں وہ بھائی دکھا رہے تھے. پر میں اتنا ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ اگر میں تو فل سرچ کر کے جاتی کہ مجھے یہاں جانا ہے اور یہ والی میں نے زیارت کرنی ہے، اور مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا، تو پھر میں یہاں پہ ڈیٹیل میں ایک ایک جگہ کی ویڈیو بناتی اور آپ سے شیئر کرتی. اور پھر پر جن چیزوں کا مجھے پتہ تھا ان چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. جیسے جبل رحمت ہے، وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جہاں ہم غار حرا کی طرف بھی گئے تھے. اور یہاں پہ ایک قبرستان تھا، اور ماشاءاللہ اب ہم پہنچ چکے تھے اپنے ہوٹل کی طرف، بس پہنچنے والے تھے، راستے میں تھے. زیارات ہو چکی تھیں، کچھ ہو گئی تھیں، کچھ نہیں ہوئی تھیں. یہاں پہ ایک قبرستان تھا جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ لوگ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور باقی
مسجد اقصی فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک رحم کرم میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب